بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، صحابی و خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سنہ 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جہالیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سنہ 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن تیم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مرہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صغر بن عامر بن قعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرب اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل میں بتا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیز کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سید اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح رومان زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سید اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سید اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ وسلم میں منبر پر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی اور راست گفتاری امانت ہے اور دروغے گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت کا فرض نہیں۔ اس روز قریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔
اسلامی مفتوح علاقوں میں والیوں اور عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد شروع ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف نظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی اور انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی نے پیر 22 جمادی الاخری سنہ 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی اور قیامت تک کے لیے اپنے آقا و مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہو گئے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔